السلام علیکم جی. آج کے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں طاہر ملک. کہانی یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام ہے، وہ ہماری جو حکومت ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو مائنس کر رہے ہیں. مطلب سوائے عمران خان کی، سوائے پیشییں، ضمانت، پیش کی ضمانت، نیا مقدمہ، وکیل چلا گیا، خواہاں پیش ہو گیا، دہشت گردی عدالت نے بلا لیا، انویسٹیگیشن نے بلا لیا، الیکشن کمیشن نے بلا لیا، فلاں کیس میں آ جاؤ، فلاں کیس میں آ جاؤ. تو اس خان کے اس وقت خان کی اس کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہے. مگر اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جو حکومت نے طاقت کا اور مشینری کا استعمال کرتے جہاں پہ خان کو لگتا ہے وہ پھنسا لیا، دبا لیا، وہ بے شمار پریس کانفرنسز کرا رہی ہیں، 100 سے زیادہ لوگ چھوڑ گئے ہیں، کوئی MNA MP کوئی پارٹی کے رہنما، پرانے بانی، عمران کے بڑے قریبی لوگ. مگر اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ ہی پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں ایک پرانا جو گند ہے وہ واپس آ گیا. وہ گند کیا ہے؟ ایک تو گند ہے الیکٹیبلز کا، کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی بحث رہی تھی کہ یہ الیکٹیبلز کیا ہے. تو الیکٹیبلز کی سیاست واپس آ رہی ہے. اور نمبر 2، پاکستان میں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست سموتھ ہو رہی ہے، ایزی ہو رہی ہے، اس میں کنفرنٹیشن ختم ہو رہی ہے، محاذرے ختم ہو رہی ہے، تو وہ کسی مرحلے دیوانے کی دنیا میں رہتے ہیں. یہ محاذرائی بڑھنے جا رہی ہے. عمران کو مائنس کر کے، عمران کو اگر سیاست سے آپ دور کرتے ہیں، نااہل کر کے، یا عدالت میں لے کے جا کے، یا جیل میں لے کے جا کے، کسی بھی ہائپوتھیسس پہ اگر آپ کر لیں کہ عمران پاکستان کی سیاست سے اگلے الیکشن سے آؤٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اگلے الیکشن بڑے پیسفل ہوں گے، اور اس کے بعد جو حکومتیں ہوں گی وہ بڑی پیسفل بنے گی. وہ اس سے زیادہ سٹریسفل ٹائم آنے والا ہے. یہ ہے آج میرا جو موضوع، جو میں ویلاگ آپ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے بات یہ کہ جو انہوں نے ہماری اس موجودہ جو 12-13 جماعتیں ملی ہوئی ہیں، انہوں نے جو بل منظور کیا ہے جس میں عدالت میں انہوں نے سو موٹو کا جو ایک پرانا نظام تھا اس کو ختم کر دیا. جس طرح میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سو موٹو پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ نے عدالت نے کوئی سو موٹو لے کے فیصلہ کر لیا تو آپ اپیل نہیں کر سکتے اس فیصلے کے خلاف. اب آپ اپیل کر سکیں گے نظر ثانی کے بجائے. ایک اور اپیل میں آپ لارجر بینچ میں جا سکتے ہیں. آپ نئے ججز وہاں پہ آ جائیں گے، نئے وکلا آ جائیں گے، نئی انویسٹیگیشن آ جائے گی. تو اس سے جو سب سے بڑا ریلیف یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف واپس آ جائے گا. اور اس سے پاسبلٹی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آ جائیں گے، تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اس سے جہانگیر ترین واپس آ جائے گا. اب جہانگیر ترین کا نئی پارٹی بنانا کا اعلان تو بھی باقاعدہ کوئی نہیں کیا، یا ایک سرگرم ہو جانا سیاسی طور پہ. سرگرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے موضوع. وہ سرگرم ہونے کا مطلب ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ واپس سیاست میں آ جائیں گے. اب جہانگیر ترین کی نہ تو پاور بیس ہے، نہ کوئی اس کی پارٹی اس طرح ہے، نہ وہ پاپولر تھیم ہے، نہ وہ پرسنالٹی ہے، نہ اس کا کوئی میسیج ہے، نہ کوئی اس کی کوئی اپنی خاص قسم کی کوئی ہوتا ہے. جس طرح ووٹ بینک ہوتا ہے، کوئی نوجوان ہے، خواتین ہے، مزدور ہے، بینکر ہے، تو وہ ساری جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے الیکٹیبلز کی. اب یہ الیکٹیبلز کی بھی بڑی لمبی کہانی ہے. یہ وہ نئی پاکستان کی جو سیاست بڑی لگ رہا ہے کہ نواز عمران کے بعد بدلے گی نہیں، پرانی ہی سیاست ہے. اور عمران نے بھی یہی سیاست کی تھی. یہ مزے کی بات ہے کہ یہ جو عمران کے ساتھ سارے لوگ ہیں کون گئے ہیں؟ یہ وہی الیکٹیبلز ہیں. شاہ محمود قریشی پیپل پارٹی سے جناب اپنا PTI، یہ بڑا اپنا فواد چودھری کا بڑا شور ہے، وہ کیا وہ بھی اپنا مشرف سے کاولی سے پیپلز پارٹی سے PTI. تو یہ سارے لوگ وہ تھے جو 2010 سال پہلے، 5 سال پہلے، یہ کوئی بہت کم لوگ ہیں جو اوریجنل PTI کے اندر تھے. یہ سارے وہی تھے جو نامور لوگ ہیں. وہ اسی لیے آگے تھے کہ خان کی اب پاسبلٹی ہوگی، خان آگے آنے والا، تو یہ الیکٹیبلز نے اپنی شکل بدل لی. تو جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ اس کی اسٹڈی کر لیں، آپ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، 2017 میں دیکھ لیں، ان میں بہت ساری میجورٹی جو تھی وہ مطلب عجیب، وہ سارے دوسری پارٹیوں میں سے تھے. اس میں کوئی نون لیگ سے آیا، وہ کار لیگ سے آیا، وہ کدھر سے آیا، وہ کدھر سے آیا، تو ساری ایک نئی پارٹی بن گئی. تو میرا خیال ہے جو چھوڑ کے گئے، اگر آپ پاکستان کی الیکٹیبلز کی سیاست سمجھتے ہیں تو PTI کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بڑی روایتی سی بات ہے. یہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں ہر الیکشن میں اسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ طاقتور کدھر جا رہا ہے، یہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو اب جو یہ عدالت نے جو ان کا مسئلہ حل کیا، عدالت کہہ رہا ہوں، ہماری پارلیمان نے یہی مسئلہ حل کیا کہ وہ اس میں جو الیکٹیبلز کا آج کے دور میں جو سب سے بڑا بادشاہ ان کا جو لیڈر ہے وہ تو جہانگیر ترین ہے، جہاز اس کے پاس ہے. وہ آپ کی الیکٹیبلز ہو کے آپ کی ویلیو لگا سکتے ہیں. اگر اتنے MNA ادھر چلے جائیں تو پلڑا ادھر پاری ہو جائے گا، ادھر سے اتنے MP نکال لی جائیں تو یہ حکومت ٹوٹ جائے گی. تو اب آپ نے پاکستان کی ٹریجڈی کو، ایک ٹریجڈی ہو تو آپ سے بندہ ڈسکس کرے. اب اگلی ٹریجڈی یہ کہ ہم پھر وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں ہم سے نکلے تھے. کہ کیسے زمانے میں پہلے ہم نے 2 جماعتیں بنائی. ایک ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس نے سب سے پہلے مسلم لیگ توڑی. وہ مسلم لیگ وہ کون کی تھی؟ اس نے
جنرل ایوب کی مسلم لیگ توڑی اور ایک دوسری پارٹی لے کے آیا. جب وہ ایک نئی پارٹی لے کے آیا, نئی سوچ لے کے آیا, نئی لیڈرشپ آئی, نئی ووٹر آیا, نئی تھاٹ آیا, پاکستان میں پولیٹیکل چینج آیا. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے چلتے چلتے وہ مسلم لیگ نون مر گئی. پھر نواز شریف نے اسی مسلم لیگ نون کو ون پارٹی جو پیپلز پارٹی بن گئی اس کے برابر لیا, تو ٹو پارٹی سسٹم پھر واپس آ گئے. ایک کو نواز شریف ریپرزینٹ کرتا تھا, ایک پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی تھی. نواز شریف نارملی اپنا اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا, اور پیپلز پارٹی کو اس زمانے میں 70s میں 80s میں ایون 90s میں وہ ریپرزینٹ کرتی تھی عام آدمی کو. تو جب یہ دونوں پارٹیوں کو ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے عمران خان یہ آئیڈیا لے کے کہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں یہ دونوں ملی ہوئی ہیں, یہ دونوں کا جو ہے نا اپنا یہ آپس میں انہوں نے مکمکہ کر لیا. جو بڑی مشہور تھی کہ عمران کہتا تھا کہ میں ان کی پارٹنرشپ توڑوں گا زرداری اور نواز شریف کی. تو وہاں سے پھر ایک تیسری پارٹی بنی پی ٹی آئی. مگر اس کے باوجود اتنے پولیٹیکل پروسیس کے باوجود جو الیکٹیبل سے وہ پوری طرح صاف نہیں ہوئے تھے. وہ اب عمران خان کو یہ کہنا پڑ گیا تھا, یہ اس کی تھاٹ آنا شروع ہو گئی تھی کہ اگلے الیکشن میں الیکٹیبلس کو نہیں روکوں گا, میں مجبوری میں لوگوں کو اکٹھے نہیں کروں گا. الیکٹیبل سے مراد وہ ہے کہ یہ اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں, انہوں نے برادری کے نام پہ, اپنی جاگیرداری کے نام پہ, اپنے سیاسی اثر رسوخ کے نام پہ, ریاست کے نام پہ, پارلیمان کے نام پہ, اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ انہوں نے 25 30 40 ہزار ووٹ ان کے پکے ہوتے ہیں. یہ ہر الیکشن میں کچھ کر آگے نہ جیت جاتے ہیں, اور ان کی کوئی پارٹی کوئی نہیں ہوتی, یہ وننگ پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ الیکٹیبلس ہیں. اور اصل میں یہ الیکٹیبلس کون ہے؟ یہ مغل دور سے شروع ہوئے ہیں کہ مغل بادشاہ دہلی میں بیٹھا ہے, انہوں کو 5000 خطاب مل گیا, 10,000 خطاب مل گیا. انہوں نے مغل بادشاہ سے ڈیل کیا کہ جناب یہ لاہور تمہارا ہوا, یہ شیخو پورہ تمہارا ہوا, یہ سرگودا تمہارا ہوا, یہ دہلی تمہارا ہوا, یہ لکھنؤ تمہارا ہوا. تم نے مجھے کیا کرنا ہے, وقت جب پڑے گی لڑائی میں مجھے تم 10,000 فوجی بھیج دو گے, تم 5,000 فوجی بھیج دو گے, تو یہ علاقہ میں نے تمہیں دے دیا. تو یہ الیکٹیبلز کا جو تصور ہے مغلوں کے دور سے تصور ہے. یہ انگریزوں نے پھر اس کو اور پکا کیا, انہوں نے ان کو زمینیں دے دی کیونکہ ان کو پاور سٹرکچر چاہیے تھا. تو ہماری میرا خیال ہے اب پاکستان میں جو نئی ٹریجڈی میں سمجھ رہا ہوں, جو سب سے بڑی افسوسناک ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی پروگریسو پارٹی یہاں پہ 40 سال سے سیاست کر کے 50 سال سے سیاست کر کے وہ بھی اس کو ختم نہیں کر سکی. پھر نواز شریف ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی وائس تھی, پھر ایک دفعہ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ لی, مجھے کیوں نکالا. اس کے باوجود پھر عمران خان ایک نیا تھاٹ لے کے آیا, ریاست مدینہ اور عام لوگوں کی آواز اور نیا پاکستان. مگر یہ نیا پاکستان, یہ ریاست مدینہ, یہ مجھے کیوں نکالا, یہ پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ساروں کی آج کی جو میں بات اصل آج کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ سارے اگلے الیکشن میں پھنس پھر گئے ہیں. یہ سارے پھنس گئے ہیں الیکٹیبلس پہ. عمران اگر آؤٹ ہو گیا تو یہ آپ بات یاد رکھ لیجیے گا, یہ اس کلاس کے لڑیں گے آپس میں. جہانگیر ترین اپنے الیکٹیبلس لے کے آئے گا, کاف لیگ اپنے الیکٹیبلس لے کے آئے گا, اور یہ دونوں الیکٹیبلس جو ہیں یہ سارا پاور بروکنگ کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ. اور آپ بھول جائیں گے نواز شریف اور عمران خان کی جو کنفرنٹیشن تھی, آپ جو موجودہ سیاسی تناؤ ہے اس کو بھول جائیں گے. وہ ایسا تناؤ ہوگا کیونکہ 25 30 لوگ ایک کے پاس ہوں گے, 25 30 ایک کے پاس ہوں گے, اور ہر وقت یہ خبر ہوگی کہ یہ گروپ ادھر گیا تو نون حکومت میں آنے لگی, وہ گروپ آ گیا, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنے لگی ہے. اور پاکستان کی اگر یہ الیکٹیبلز رے جو نظر آ رہے ہیں, اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے, پاکستان کا جو پولیٹیکل آنے والا ٹائم ہے اس میں اسٹیبلٹی نظر نہیں آئے گی. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ پورا ادھر چلے گئے تو ادھر تباہی آ جائے گی, ادھر چلیں گے تو ادھر تباہی آ جائے گی. تو اتنی پولیٹیکل بڑی موو سے لی ہیں. پیپلز پارٹی ہے, یہ نون کی ایک اسٹرگل رہی ہے, پی ٹی اے کی اپنی اسٹرگل رہی ہے. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ جو منظور کیا ہے بل, اس کا مطلب ہے جہانگیر ترین کو واپس لاؤ. اور جہانگیر ترین کے آنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر راستہ کھول دیا ہے الیکٹیبلز کا, تاکہ پاکستان میں نظریاتی سیاست نہ ہو سکے, پارٹی کی سیاست نہ ہو سکے. الیکٹیبلز آئیں, اکٹھے ہوں, حکومت بنائیں, 4 5 سال شغل کریں, پھر اگلی پارٹی میں چلے جائیں. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.